بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معراج کا واقعہ۔ نبوت کا 5واں سال اسلام کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، جس میں فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اعزازی جلوس کے ساتھ نوازا گیا، جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے بھی صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا، جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی تھی وہی قدم پڑتا تھا۔ اس سرعت رفتاری کے ساتھ اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک شام میں مسجد اقصی تک لے گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کے لیے بطور معجزہ جمع فرمایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر آذان دی۔ انبیاء اور رسول کی صفیں تیار ہو کر کھڑی ہوئی، لیکن سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر آگے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ کو نماز پڑھائی، یہاں تک عالم دنیا کی سیر تھی جو براق پر ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی سے آسمان پر لے جایا گیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ آسمانی سفر بھی براق پر ہوا، مگر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر براق پر نہیں ہوا بلکہ بذریعہ معراج ہوا۔ معراج کے معنی سیڑھی یا زینہ کے ہیں۔ زینہ کی آج کل بھی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں ایک لفٹ کا طریقہ بھی ہے، اس کو بھی زینہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کس قسم کا زینہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان تک پہنچے؟ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کسی اور روایت میں منقول نہیں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے چلے۔ راستے میں حوض کوثر پر گزر ہوا، پھر جنت میں داخل ہوئے۔ وہاں دست قدرت کے وہ عجائب و غرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان کی وہاں تک رسائی ہوئی۔ پھر دوزخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، جو ہر قسم کے عذاب اور سخت شدید آگ سے بری ہوئی تھی، جس کے سامنے لوہے اور پتھر جیسی سخت چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ مردار جانور کھا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وہ ہے جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ پھر دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے، کیونکہ ان کو اس درجے سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
خداوند جلد و علا کی زیارت ہوئی۔ صحیح یہ ہے کہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور تمام محققین صحابہ رضی اللہ عنہم اور ائمہ کی یہی تحقیق ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گر پڑے اور خداوند عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وقت نماز فرض کی گئی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے چلے۔ راستے میں مختلف مقامات پر قریش کے 3 تجارتی قافلوں پر گزرے، جن میں سے بعض کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہچانی اور مکہ واپس ہونے کے بعد اس کی شہادت دی۔ صبح سے پہلے ہی یہ سفر مبارک تمام ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا۔ کوئی تھالیاں بجاتا تھا اور تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور کوئی تمسخر سے ہنس رہا تھا۔ پھر سب نے بعرض امتحان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات شروع کیے اور دریافت کیا کہ اچھا بتلائیں کہ بیت المقدس کی تعمیر اور حیت کیسی ہے اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا۔ اسی طرح وہ مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے رہے، یہاں تک کہ اب انہوں نے ایسے سوالات شروع کر دیے جو باوجود کئی مرتبہ دیکھ لینے کے بعد بھی کوئی شخص نہ بتلا سکے۔ مثلا یہ کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں، کتنے طاق وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اضطراب ہوا، مگر بطور معجزہ مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمار کرتے جاتے اور بتاتے جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اشہد انک رسول اللہ، اور قریش بھی اب تو سب کے سب چپ ہو گئے اور کہنے لگے حالات اور صفات تو بالکل درست بیان کیے ہیں۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں مسجد اقصی تک پہنچ بھی گئے اور لوٹ بھی آئے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ صبح و شام ذرا سی دیر میں آپ کو آسمانی خبر پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق رکھا گیا۔ اس کے بعد قریش نے پھر بعرض امتحان دریافت کیا، اچھا بتلاؤ ہمارا قافلہ جو ملک شام کی طرف گیا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں قبیلے کے ایک تجارتی قافلے پر مقام روحہ میں میرا گزر ہوا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ سب اسی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ ان کے کجاؤ کے پاس گیا تو وہاں کوئی نہ تھا، اور ایک کوزہ میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ میں نے پی لیا تھا۔ اس کے بعد فلاں قبیلے کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام پر میرا گزر ہوا۔ جب براق ان کے قریب ہوا تو اونٹ دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور ان میں ایک سرخ اونٹ تھا جس کے 2 خروار سیاہ و سفید تھے، وہ تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد فلاں قبیلے کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام میں ہمارا گزر ہوا، جس میں سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ تھا اور اس پر سیاہ ٹھاٹ اور 2 خروار تھے، اور یہ قافلہ ان قریب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے روز تک آ جائے گا۔ چنانچہ ٹھیک اسی طرح ہوا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔
اور ان قافلوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات کی تصدیق کی۔ جب قریش پر خدا کی حجت تمام ہو گئی اور اس مخیر العقول سفر کی خود ان کی قوم نے شہادت دی، تو اب معاندین کے لیے بھی اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کو سحر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہہ کر کڑے ہو گئے۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔